لا کاسٹ پاکستان، جہاں قانون بولتا ہے، میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان. آج ہمارے ساتھ موجود تمام سامعین، خاص طور پر ہمارے نوجوان وکلاء اور قانون کے طلباء، سب کو خوش آمدید. آج کی اس نشست میں ہم ایک بہت اہم اور حال ہی میں نافذ ہونے والے قانون پر بات کرنے جا رہے ہیں، پنجاب کنٹرول آف نارکوٹک سبسٹنسز ایکٹ 2025. یہ ایک نیا صوبائی قانون ہے اور اس نے آتے ہی کئی قانونی سوالات کھڑے کر دیے ہیں، کئی عملی مشکلات بھی سامنے آ رہی ہیں. ہماری یہ گفتگو ایک وہ وکلا کے لیے تیار کردہ ایک ہینڈ آؤٹ ہے، 30 اگست 2025 کا، اس پر مبنی ہے، اور ہماری کوشش ہوگی کہ اس کے جو اہم نکات ہیں انہیں آسان زبان میں آپ تک پہنچائیں. تو دیکھتے ہیں آج ہم کن کن چیزوں پر بات کریں گے. پہلے تو یہ کہ یہ قانون لاگو کب سے ہوا، پھر اس میں ایک نان ابسٹیٹیوٹ یا جسے اوورائیڈ شک کہتے ہیں وہ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے اور قانونی طور پہ اس کا کیا اثر ہوگا. پھر یہ جو نئی تحقیقاتی ایجنسی بنی ہے، پنجاب کاؤنٹر نارکوٹکس فورس PCNF، یہ کیا ہے، اس کے پاس کیا اختیارات ہیں. اسپیشل کورٹس بنیں گی، ان کا دائرہ اختیار کیا ہوگا، اور سب سے دلچسپ نقطہ جو وفاقی قانون ہے CNS ایکٹ 1997، اس کے اور اس نئے صوبائی قانون کے بیچ میں اگر کوئی ٹکراؤ ہو جسے ریپگننسی کہتے ہیں تو کیا ہوگا. آئین کا آرٹیکل 143 کیا کہتا ہے اس بارے میں. اور ہاں، وہ جو پنجاب پولیس پہلے سے کیسز کی تفتیش کر رہی تھی، منشیات والے، ان کا کیا بنے گا اب. آخر میں وکلاء کے لیے، چاہے وہ استغاثہ کے ہوں یا دفاع کے، کچھ کیا کہتے ہیں عملی ٹپس اور چیک لسٹس پر بھی بات کریں گے. ان تمام پیچیدہ قانونی نکات کو سمجھنے کے لیے ہمارے ساتھ ایک ماہر موجود ہیں جو اس موضوع پر گہری نظر رکھتے ہیں. تو سب سے پہلے بالکل بنیادی سوال، یہ نیا قانون پنجاب کنٹرول آف نارکوٹک سبسٹینسز ایکٹ 2025، یہ لاگو کب سے ہوا ہے اور یہ تاریخ کیوں اہم ہے؟ اور قانون کا اصول ہے کہ جب تک کوئی اور تاریخ نہ دی گئی ہو تو گزٹ میں اشاعت کی تاریخ سے ہی وہ نافذ سمجھا جاتا ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ 5 اگست 2025 سے یہ قانون لاگو ہے. تاریخ اس لیے اہم ہے، بہت اہم ہے، کیونکہ اس تاریخ کے بعد جتنے بھی جرائم اس ایکٹ کے دائرے میں آئیں گے ان پر یہی قانون چلے گا، اسی کے تحت کارروائی ہوگی. ٹھیک ہے. اب اس قانون میں ایک خاص شق ہے، نان obstantity clause یا اوور رائڈ شق. یہ کیا چیز ہے، مطلب سادہ لفظوں میں؟ بالکل، یہ شق جو عام طور پر ایسے شروع ہوتی ہے کہ notwithstanding anything contained in any other law، یعنی کسی دوسرے نافذ الوقت قانون میں کچھ بھی لکھا ہو اس کے باوجود، یہ دراصل صوبائی اسمبلی کی نیت بتاتی ہے. مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر اس نئے قانون کی کوئی بات کسی پرانے قانون سے ٹکرا جائے تو ہمارے اس نئے قانون کو فوقیت ملے گی. یہ اسے زیادہ اہمیت دینے کا ایک طریقہ ہے. اچھا. لیکن یہاں ایک بڑا آئینی سوال کھڑا ہو جاتا ہے. ہمارے آئین کا آرٹیکل 143 ہے، وہ وفاقی اور صوبائی قانونوں کے ٹکراؤ یعنی ریپگننسی کی صورت میں ایک واضح اصول دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی معاملہ وفاقی لسٹ میں ہے یا مشترکہ لسٹ میں اور صوبائی قانون وفاقی قانون سے ٹکرا رہا ہے تو وفاقی قانون ہی چلے گا. صوبائی قانون اس حد تک وہ غیر مؤثر ہو جائے گا. اور منشیات کا کنٹرول تو وفاقی CNS ایکٹ 1997 کے تحت بھی آتا ہے. تو یہاں یہ دلچسپ صورتحال بن گئی ہے کہ صوبائی قانون کی یہ نان ایبسولیٹی شک آرٹیکل 143 کے ہوتے ہوئے کہاں تک چل پائے گی. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صوبائی قانون وفاقی CNS ایکٹ کو پنجاب میں مکمل طور پر ختم کر دے گا، یا یہ اتنا سیدھا نہیں ہے؟ نہیں، اتنا سیدھا بالکل نہیں ہے. یہ صوبائی ایکٹ وفاقی CNS ایکٹ 1997 کو ختم نہیں کر سکتا جہاں تک وفاقی قانون کا دائرہ ہے. آئین کے تحت تو وفاقی قانون کو ہی برتری حاصل ہے. تو اگر اس نئے صوبائی ایکٹ کی کوئی شخص وفاقی ایکٹ 1997 کی کسی شخص سے سیدھی ٹکرا رہی ہے تو آرٹیکل 143 کے تحت وفاقی قانون ہی لاگو ہوگا. اور یہ بات تقریباً طے ہے کہ اس نقطے پر ہائی کورٹس میں کیسز جائیں گے اور پھر عدالتیں فیصلہ کریں گی کہ کون سی شقیں ٹکرا رہی ہیں اور کون سی نہیں. یہ ایک یوں سمجھیں بڑی آئینی بحث کا میدان بنے گا. ٹھیک ہے، تو یہ آئینی لیول پر ایک چیلنج ہے. اچھا، اب آتے ہیں اس کے ایک اور بڑے عملی پہلو پر، وہ ہے ایک نئی فورس کا قیام. یہ پنجاب کاؤنٹر نارکوٹکس فورس PCNF، یہ کیا بلا ہے اور اس کے پاس اختیارات کیا ہوں گے؟ جی، یہ اس قانون کا ایک
سمجھے مرکزی نقطہ ہے۔ یہ ایکٹ پنجاب میں منشیات کے جرائم سے نمٹنے کے لیے ایک نئی اسپیشل فورس بنا رہا ہے۔ نام ہے پنجاب کاؤنٹر نارکوٹکس فورس یا PCNF، اور اختیارات وہ کافی دیے گئے ہیں۔ مطلب اس ایکٹ کے تحت جرائم کی تحقیقات کرنا، کہیں شک ہو تو تلاشی لینا، منشیات پکڑنا، ملزم گرفتار کرنا، اور تو اور منشیات سے جو پیسے بنائے گئے ان اثاثوں کا پتہ لگانا اور انہیں وہ منجمد کرنے کی کارروائی کرنا، یہ سب شامل ہے۔ اچھا خاصا پاورفل ادارہ لگ رہا ہے۔ جی ہاں، اس کی سربراہی ایک DG ڈائریکٹر جنرل کریں گے، جنہیں پنجاب حکومت لگائے گی۔ ایک اور ٹیکنیکل بات مگر اہم ہے کہ قانون کہتا ہے پنجاب پولیس رولز 1934 جو ہے نا، وہ میوٹیٹس میوٹینڈس یعنی ضروری تبدیلیوں کے ساتھ اس نئی فورس PCNF پر بھی لاگو ہوں گے۔ اب یہ خود ایک دلچسپ سوال ہے کہ پولیس کے پرانے رولز ایک نئی اسپیشل فورس پر کیسے لاگو ہوں گے، اور یہ فورس اور پرانی پولیس ان میں کوارڈینیشن کیسے ہوگی؟ واقعی یہ موٹیٹس موٹینڈس والی بات اور پولیس کے ساتھ مل کر کام کرنا یہ اہم سوال ہے۔ اچھا تو یہ PCNF کام کہاں سے کرے گی؟ کیا کوئی تھانے وغیرہ بنیں گے اس کے، نارکوٹکس کنٹرول سٹیشنز؟ قانون نے خود تو جگہیں یا تعداد نہیں بتائیں۔ یہ اختیار حکومت کو دے دیا ہے کہ وہ ضرورت کے مطابق جتنے چاہیں نارکوٹکس کنٹرول سٹیشن بنا سکتی ہے۔ تو اصل تعداد اور مقامات کا پتہ تو سرکاری نوٹیفیکیشن سے ہی چلے گا، لیکن اشارہ یہی ملتا ہے کہ ارادہ پورے صوبے میں ایک نیٹ ورک بنانے کا ہے، شاید ضلع اور تحصیل لیول تک۔ صحیح۔ اور اسی طرح یہ قانون ان کیسز کی سماعت کے لیے اسپیشل کورٹس یعنی خصوصی عدالتوں کے قیام کی بھی بات کرتا ہے۔ یہ عدالتیں اس نئے ایکٹ کے تحت جو جرائم ہوں گے نا، ان کا ٹرائل کریں گی، اور ان کے پاس وہ سارے اختیارات ہوں گے جو ضابطہ فوجداری کے تحت عام فوجداری عدالتوں کو ہوتے ہیں۔ اچھا اب یہاں آ کر وہ مسئلہ آتا ہے جو ہزاروں پرانے کیسز کا ہے، جو پنجاب پولیس پہلے سے تفتیش کر رہی تھی منشیات کے الزامات میں۔ جب یہ نیا قانون آیا، نئی فورس بنی، تو ان پرانے کیسز کا کیا ہوگا؟ کیا پولیس کی ساری محنت ضائع ہو گئی؟ یہ واقعی بہت اہم اور عملی سوال ہے جس سے وکلا اور پولیس روزانہ ڈیل کر رہے ہوں گے۔ دیکھیں، مختصر جواب یہ ہے کہ پولیس کی پہلے کی گئی تحقیق خود بخود ختم یا غیر قانونی نہیں ہو جاتی۔ اس کی قانونی حیثیت کئی چیزوں پر منحصر ہے۔ ایک تو اس نئے ایکٹ میں کوئی سیونگ کلوز ہے یا نہیں۔ اکثر قوانین میں ہوتی ہے جو پرانی کارروائیوں کو بچا لیتی ہے، وہ دیکھنی پڑے گی۔ دوسرا، جرم کی نوعیت کیا ہے۔ اگر کیس میں صرف منشیات نہیں بلکہ قتل یا ناجائز اسلحہ وغیرہ بھی ہے تو پولیس کا ان دوسرے جرائم کی تحقیق کا اختیار تو رہتا ہے۔ تیسرا، اور شاید سب سے اہم، خصوصی دائرہ اختیار کا سوال ہے۔ اگر یہ نیا ایکٹ کہتا ہے کہ بھئی اب سے صرف PCNF ہی ان جرائم کی تحقیق کرے گی تو ٹھیک ہے، 5 اگست کے بعد نئی تحقیق تو PCNF کرے گی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ پولیس کا پہلے جمع کیا ہوا ثبوت بیکار ہو جائے۔ اگر وہ قانونی طور پر لیا گیا تھا تو وہ PCNF کو منتقل ہو سکتا ہے، عدالت میں پیش ہو سکتا ہے۔ اچھا، یعنی ثبوت ضائع نہیں ہوگا اگر قانونی ہے۔ جی، چوتھی بات یہی ہے ضابطے کی قانونی حیثیت۔ پولیس نے جو بھی ثبوت اکٹھا کیا، برآمدگی میمو ہو، گواہوں کے بیان ہو، PFSA کو بھیجا گیا نمونہ ہو، وہ تب تک ٹھیک ہے جب تک دفاع یہ ثابت نہ کر دے کہ اسے لینے میں کوئی بڑی غیر قانونی حرکت ہوئی ہے، جیسے غیر قانونی تلاشی لی، یا ملزم کو غلط حراست میں رکھا، یا وہ جو چین آف کسٹڈی ہوتی ہے نا، یعنی ثبوت ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ جانے کا ریکارڈ، اس میں کوئی گڑبڑ ہے۔ ٹھیک ٹھیک، تو مطلب یہ ہوا کہ پرانے کیسز ایک دم ختم نہیں ہوتے، ان کی منتقلی اور ثبوت کی قانونی حیثیت دیکھنی پڑے گی۔ تو اب وکلا کیا کریں جو ان کیسز کو دیکھ رہے ہیں، استغاثہ ہوں یا دفاع، ان کے لیے کیا عملی مشورے ہیں؟ کن چیزوں پر فوراً دھیان دیں؟ جی، ہینڈ آؤٹ کی روشنی میں وکلا کے لیے چند فوری باتیں یہ ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کنفرم کریں کہ PCNF باقاعدہ قائم ہو گئی ہے، اس کے نوٹیفیکیشن آ گئے ہیں۔ کیا حکومت نے پرانے کیسز پولیس سے PCNF کو بھیجنے کے بارے میں کوئی واضح حکم جاری کیا ہے؟ یہ کاغذات حاصل کریں۔ اگر آپ استغاثہ کے وکیل ہیں تو آپ کا کام ہے کیس فائل اور خاص طور پر کیس پراپرٹی یعنی پکڑی گئی منشیات وغیرہ کی منتقلی بالکل ٹھیک ٹھاک کروانا۔ سب سے اہم چیز ہے چین آف کسٹڈی۔ اس کا ریکارڈ ہر قدم پر مکمل ہونا چاہیے تاکہ بعد میں کوئی اعتراض نہ کر سکے۔ اور دفاع کے وکلا؟ دفاع کے وکلا کے لیے تو یہ موقع ہے کہ وہ اس منتقلی کو اور PCNF کے اختیار کو چیلنج کریں۔ کیا PCNF کو پچھلی تفتیش کو اپنانے کا قانونی اختیار ہے؟ کیا منتقلی ٹھیک ہوئی؟ لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ عدالتیں عام طور پر کوشش کرتی ہیں کہ ثبوت ضائع نہ ہو،
انصاف ہو، تو وہ تکنیکی اعتراضات کے بجائے قانون میں ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوشش کریں گی، جب تک کوئی بہت ہی سنگین بے ضابطگی نہ ہو۔ یہ بہت اہم باتیں ہیں۔ اچھا، ہینڈ آؤٹ میں وہ چیک لسٹ بھی تھیں استغاثہ اور دفاع کے لیے، ان کا کیا خلاصہ ہے؟ موٹے طور پر استغاثہ کو کیا کرنا ہے اور دفاع کہاں کہاں چیلنج کر سکتا ہے؟ جی بالکل، ان چیک لسٹس کا نچوڑ یہ ہے: استغاثہ یعنی پروسیکیوشن کا سارا زور ہونا چاہیے پکے اور مکمل ثبوت پر، مطلب ایف آئی آر، ضمنیہ، روزنامچے، خاص طور پر برآمدگی اور تحویل کے رجسٹر سب مکمل ہوں۔ موقع پر جو ضبطگی ہوئی اس کی پوری ریکارڈنگ، تصویریں، ویڈیوز، وقت، تاریخ، گواہ، اور سب سے اہم پی ایف ایس اے کو نمونہ بھیجنے کا طریقہ۔ سیل ٹھیک ہو، دستخط ہو، رسید ہو، رپورٹ جلدی آئے۔ چین آف کسٹڈی یہاں بھی بہت اہم ہے، ہر کام وقت پر ہو، تاخیر نہ ہو، اور اگر ایسٹ ضبط کرنے ہیں تو اس کا قانونی طریقہ پورا کیا جائے۔ ٹھیک ہے، اور دفاع؟ دفاع کا کام ہے استغاثہ کی ہر کارروائی کی قانونی حیثیت کو جانچنا۔ کیا تلاشی اور ضبطگی قانونی تھی؟ وارنٹ تھا؟ اختیارات سے آگے تو نہیں بڑھے؟ چین آف کسٹڈی کو بہت باریکی سے دیکھیں، رجسٹر، پی ایف ایس اے لاگز، منتقلی میں کوئی گیپ، سی سی ٹی وی فوٹیج، گاڑیوں کے لاگ، یہ سب مانگیں۔ پی ایف ایس اے رپورٹ پر سوال اٹھائیں، کیا طریقہ ٹھیک تھا؟ تجزیہ کار قابل تھا؟ مشین ٹھیک تھی؟ خام ڈیٹا مانگیں، تجزیہ کار سے جرا کی درخواست دیں۔ دائرہ اختیار کا سوال، یہ کیس وفاقی ایکٹ کا تھا یا صوبائی کا؟ پی سی این ایف کو اختیار تھا؟ اگر نہیں تو کیس خارج کروائیں یا صحیح ایجنسی کو بھیجوائیں۔ اگر ثبوت غلط طریقے سے لیا گیا ہے اسے چیلنج کریں، ضمانت کی درخواست بر وقت دیں۔ ہینڈ آؤٹ میں اور بھی تفصیلی باتیں ہیں، جیسے گواہوں کی موجودگی چیک کرنا، سیف سٹی یا سی سی ٹی وی سے یا سی ڈی آر کا تجزیہ کرنا وغیرہ۔ یہ تو واقعی کافی تفصیلی نکات ہے۔ اچھا، خاص طور پر جو ہمارے نوجوان وکلاء ہیں جو ابھی فیلڈ میں آ رہے ہیں، ان کے لیے اس نئے قانون کی صورتحال میں کوئی خاص فوری ٹپس ہیں ماخذ میں؟ جی، نوجوان وکلاء کے لیے چند بنیادی مشورے ہیں۔ کیس آتے ہی پہلا کام طے کریں کون سا قانون لاگو ہوتا ہے، وفاقی، صوبائی، اور کون سی ایجنسی، پولیس، اے این ایف، پی سی این ایف مجاز ہے۔ فائل پر لکھ لیں، فوراً، مطلب 24 گھنٹے میں چین آف کسٹڈی کے سارے کاغذات کی کاپیاں مانگیں۔ پی ایف ایس اے رپورٹ اور اس سے جڑی چیزوں پر خاص دھیان دیں، لیب کے طریقے، رپورٹ کی تفصیلات سب دیکھیں۔ اگر دائرہ اختیار چیلنج کر رہے ہیں تو صرف کہیں نہیں، آرٹیکل 143 اور ہائی کورٹس کے متعلقہ فیصلوں کا حوالہ دیں، اور وہ جو چیک لسٹس ہیں نا، انہیں صرف پڑھیں نہیں، استعمال کریں۔ موکل کے لیے بھی ایک بنا کر دے سکتے ہیں۔ ایک اچھی فائل ہی آپ کا بہترین ہتھیار ہے۔ بہترین مشورے۔ آخر میں ماخذ میں کچھ نمونہ درخواستوں یعنی سیمپل پلیڈنگز کا بھی ذکر تھا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کس قسم کی قانونی کارروائیاں ہو سکتی ہیں عدالتوں میں؟ جی، اس نئے قانون کے بعد کئی طرح کی قانونی کارروائیاں ہو سکتی ہیں۔ ہینڈ آؤٹ میں جن کا اشارہ ہے ان میں شامل ہیں: ایک تو آئینی درخواستیں یعنی ریٹ پٹیشنز ہائی کورٹ میں، ان میں آپ صوبائی قانون کی ان شقوں کو چیلنج کر سکتے ہیں جو وفاقی قانون سے ٹکراتی ہیں اور آرٹیکل 143 کا حوالہ دیں گے۔ دوسری، ایف آئی آر خارج کروانے کی درخواستیں، اس بنیاد پر کہ دائرہ اختیار غلط تھا یا جرم بنتا ہی نہیں یا کارروائی بدنیتی پر مبنی ہے۔ اور پھر چھوٹی موٹی درخواستیں جیسے کیس پراپرٹی کو محفوظ کروانا، پی ایف ایس سے ٹیسٹ جلدی کروانا یا ضبط شدہ گاڑی وغیرہ واپس لینا یعنی سپرداری۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا نکلا؟ چند جملوں میں اگر سمیٹیں تو اس نئے قانون اور آج کی بحث کے اہم ترین نکات کیا ہیں؟ بنیادی بات یہ ہے کہ پنجاب میں منشیات کے خلاف ایک نیا قانون آ گیا ہے، پنجاب کنٹرول آف نارکوٹک سبسٹنسز ایکٹ 2025، 5 اگست 2025 سے لاگو ہے۔ اس نے ایک نئی فورس پی سی این ایف بنائی ہے اور اسپیشل کورٹس کا بھی کہا ہے۔ سب سے بڑا قانونی مسئلہ ہے اس نئے صوبائی قانون اور پرانے وفاقی سی این ایس ایکٹ 1997 کے درمیان ممکنہ ٹکراؤ کا، جسے ریپگننسی کہتے ہیں۔ اس کا فیصلہ آرٹیکل 143 کی روشنی میں عدالتیں کریں گی، اور عملی طور پر پنجاب پولیس کے پرانے کیسز کی منتقلی، ان کی قانونی حیثیت اور وکلاء کے لیے دائرہ اختیار، ثبوت کی جانچ اور نئی فورس کے طریقوں کو سمجھنا، یہ سب بڑے چیلنجز ہیں۔ بالکل درست کہا آپ نے۔
اور یہاں ایک آخری بات سوچنے کی یہ ہے کہ کوئی بھی قانون کاغذ پر کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اصل امتحان تو اس کا نفاذ ہوتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ نئی پی این ایف فورس کتنی مؤثر طریقے سے کام کرتی ہے۔ عدالتیں ان تضادات کی تشریح کیسے کرتی ہیں، اور کیا یہ سارا نظام واقعی منشیات کو بہتر طریقے سے کنٹرول کر پاتا ہے، یا یہ صرف مزید قانونی الجھنیں اور اداروں کے بیچ اختیارات کی کھینچاتانی بڑھاتا ہے؟ یہ مستقبل کے لیے ایک اہم سوال ہے جس کا تعلق وسائل کی تقسیم اور اداروں میں ہم آہنگی سے بھی ہے۔ گفتگو سننے کا آپ سب کا بہت شکریہ۔ امید ہے یہ معلومات خاص طور پر ہمارے نوجوان وکلاء اور قانون کے طلباء کے لیے مفید رہی ہوں گی۔ ہم آپ سب کو یہی کہیں گے کہ قانون کے بارے میں جاننے اور سیکھنے کا یہ سلسلہ جاری رکھیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی تو پلیز ہمارے چینل لا کاسٹ پاکستان کو سپورٹ کرنے